وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 1 حصہ اول. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقی برکت والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 1. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے نازل کیا اس فرقان کو اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے کو ڈر سنائے. سامعین کرام، سورہ الفرقان
نزول اس کا مکے میں ہے، تقریباً 7ویں نبوی کو، یعنی نبوت کے 7ویں سال میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اور 7ویں سال میں آپ نے دیکھا کہ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ کی مخالفت عروج پہ تھی، اور ان حالات کے تناظر میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مکے میں دعوت کا ارتکاز جو تھا وہ توحید پہ تھا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو بلاتے تھے، پوچھتے تھے، جیسا کہ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے۔ تو 2-3 مباحث تھے، یعنی ظاہر ہے دیکھیں قرآن کی جو مباحث ہیں بنیادی طور پہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ توحید کو وہ نہیں مانتے تھے، اور جیسا کہ ہم نہیں مانتے، رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے، جیسا کہ عملی طور پہ ہم بھی انکار کرتے ہیں اس سے عملی طور پہ، اور آخرت سے بھی وہ انکاری تھے، جیسا کہ ہم عملی طور پہ آج آخرت کے وجود سے انکاری ہیں، اور ہماری تمام جد و جہد جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں، یہ جو مضامین آ رہے ہیں اس میں کافروں کے مختلف اعتراضات ہیں، اور اعتراضات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، آج کل کے حالات میں آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے کہ اپوزیشن جو ہے، یعنی ایک حزب اقتدار ہے اور ایک اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کا یعنی ہر ایونٹ پہ تقریباً اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اپوزیشن والے سب سے پہلے انگلی اٹھائیں گے اہل اقتدار پہ کہ وہ ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ تو اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ اعتراض، سوال اور اعتراض، یہ حالات سمجھنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی سامعین اکرام دیکھیں، عملی طور پہ ہم قرآن کی تعلیمات کو عملی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے تیار ہے، نہ جنت پر ہمارا یقین ہے، نہ دوزخ پہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے طور پہ دین کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں خود ساختہ بنایا ہوا ہے۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں، باقی آپ لوگوں کی اپنے احساسات ہوں گے۔ دین کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص نے اپنا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، اور وہ اس نقشے کے مطابق چل رہا ہے یا زندگی گزار رہا ہے۔ عملی طور پہ دین یعنی قبول ہم کرنے کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے کے لیے عملی طور پہ ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، نماز کی پابندی کے لیے تیار نہیں ہوتے، روزے کی پابندی کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے پھر جو دیگر یعنی شرائط ہیں کہ آپ جھوٹ سے بچیں گے وغیرہ وغیرہ، تو یا گالم گلوچ سے یا بری باتوں سے یا فضول کاموں سے، وہ اس کا پھر احتیاط نہیں کرتے۔ میں سامعین کرام صرف دیکھیں، یہ ہماری جو نشست ہے یا جو ہم بات چیت کر رہے ہیں قرآن کے متعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے حالات قرآن کو عملی طور پہ ہم اپنے لیے محسوس کریں کہ آیا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ مکے میں تو یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی کہ بھئی اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں، تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے بے شمار سوالات گھڑ دیے، بے شمار سوالات گھڑ دیے، اور پھر یعنی ابھی آپ دیکھیں گے اس صورت کے جو ابتدائی مضامین ہیں وہ یہی ہیں۔ مثال کے طور پہ قال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، آیت نمبر 4۔
کافر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے اور کسی سے اس نے امداد لی ہوئی ہے اس میں. پھر دوسرا اساطیر الاولین، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ املا کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، یا اس کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں یہ کھائے. تو یہ سارے اعتراضات سامعین کرام آج کل بھی تھوڑی سی شکل مختلف ہو گئی ہے، لیکن دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہم نہیں تیار اس کے لیے. اور بتیرے ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، اگرچہ اس کا ہم اظہار کریں یا نہ کریں لیکن کر دیتے ہیں. لیکن دین کو قبول کرنے کے لیے ہم لوگ بھی تیار نہیں ہیں اور اعتراضات ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ ذرا نوٹ کر لیں. یہ جو مضامین آ رہے ہیں نا، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہاں کے حالات تھے، نہیں، یہ یہاں کے بھی حالات ہیں، تھوڑی سی وہ شکل و صورت بدل گئی ہے. مثال کے طور پہ دین کو مکمل انداز سے اگر نافذ کریں گے، اول تو جماعت ہی نہیں ہے مسلمانوں کی، نہ تو جماعت ہے نہ ان کا امیر ہے، تو یہ ان حالات میں تو یہ حکومت مسلمانوں کی قائم نہیں ہو سکتی. لیکن میں ان حالات کے مطابق اگر کوئی یعنی اگر ہم قرآن کو نافذ کرنا چاہیں، یعنی پردے کے احکامات، مثال کے طور پہ عورتوں کو پردہ اور ان کو گھروں میں بٹھا دیں، یعنی یہ میڈیا پہ نہ پیش کریں ننگی حالت میں، تو یہ دیکھیں میڈیا جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دے گا کہ نہیں کر دے گا. ان کی تو سارا روپے پیسے اور کاروبار کا انحصار یہی ہے کہ لیڈیز کو آپ پیش کریں، لڑکیوں کو آپ پیش کریں، خبر نامے بھی پیش کریں، اینکر بھی آپ لیڈیز کو بنائیں، اور ڈراموں میں بھی، اور یہ اور وہ. ان کا تو ساری جو معیشت کا ستون ہے وہ تو عورت ہے، لڑکی ہے. عورت یعنی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میڈیا سے عورت کو، لڑکی کو ہم نکال لیں؟ نہیں تصور کر سکتے. اور کیا یہ قرآن کا حکم ہے کہ تم لڑکیوں کو اس طرح بے حیائی؟ اور نہیں ہے حکم، یہ نہیں، لیکن ہم پیش کر رہے ہیں. اور ہمارا تمام معیشت کا ستون جو ہے یعنی میڈیا کی معیشت کا، وہ تو اسی پہ ہے. تو یہ کبھی یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو سزائیں ہیں، قرآن کی سزائیں ہیں یا شریعت کی جو سزائیں ہیں، کیا وہ آج ہمارے جج صاحبان یا ہمارے قانون میں وہ سزائیں موجود ہیں؟ کیا وہ سزائیں مل رہی ہیں؟ نہیں. پھانسی جو ہے، نہ پھانسی ہے، نہ رجم ہے، نہ قطع ید ہے، نہ پاؤں کاٹنا ہے، نہ ہاتھ کاٹنا ہے. یہ تو موجود ہیں اور ایسے جرائم بھی موجود ہیں جس کی یہ سزائیں ہیں. لیکن اگر ہم یہ نافذ کر دیں، چور کی سزا کم از کم اگر ہم نافذ کر دیں، تو یہ بڑے بڑے جو چور آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری محکموں میں، جو حکومت عوام کے مال پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر عوام کی جیبوں پہ رشوت کی صورت میں یہ اپنا مال بھی کھڑا کرتے ہیں، تو کیا یہ تمام اوپر سے نیچے تک ایک جو مال حرام کا ایک سلسلہ ہے، کیا یہ بغاوت نہیں کر دے گا اسلام کے خلاف؟ یقیناً کرے گا، نہیں چلنے دے گا. اسی طرح آپ لے لیں یہ کیا لیڈران اور یہ اور وہ، ان کی تو پھر وہ بولتی بند ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ایسی یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ مشرکانہ ماحول کی یہ آیات ہیں اور بس اس کا ہم ترجمہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی آج بھی ہمارا یہ رویہ، وہ میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کی توفیق سے آپ کو بتاتا رہوں گا. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ جو سورت کا نزول ہے سامعین اکرام، سورہ الفرقان کا، یہ ابتدائی آیات بڑی اہم ہیں. ایک ذہن آپ بنا لینا کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے. ایک ذہن آپ بنا لیں، قرآن سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. تو پھر
یہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں اپنی اصلاح کے لیے، تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ سدھرنے لگے گا۔ لیکن آپ کہیں کہ یار یہ تو 7ویں نبوی کی آیات ہیں، وہاں ایک دور جاہلیت کا ماحول تھا، مشرک تھے، آج تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر آپ اس قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ تمام آپ دیکھیں، ایسا محسوس کریں، میں آپ کو ایک رائے پیش کروں اپنی، کہ آپ ایسا محسوس کریں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے، انسان کمزور ہے، یہ اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے آیا ہے کہ یہ اپنے کمال تک پہنچے۔ تو اگر اس لحاظ سے، یعنی اگر اس لحاظ سے ہم سوچیں نا، یا یہ بہت اہم آیات ہیں سامعین کرام جو ابھی آ رہی ہیں، یا ہم اس کا آغاز ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو دور جاہلیت کو ہم آج سمجھ لیں کہ آج دور جاہلیت ہے، اور آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، نہ ہمارا جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر، نہ بعث بعد الموت پر یقین ہے۔ تو اب ہم اگر اپنی اصلاح کے لیے ان آیات کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ تو یعنی اسی ماحول کے لیے نازل ہوئی ہیں جو اس وقت تھا، اور میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آج بھی دور جاہلیت ہے سامعین کرام، ہم ہر چیز سے ناواقف ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا، دین کی بنیاد سے ہم ناواقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام طور پہ ہمیں نہیں معلوم کہ حضور کی دعوت کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بلا رہا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ اگر آپ کسی راہ چلتے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ قرآن ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت کیا ہے، ایک جملے میں بیان کریں تو کوئی آپ کو نہیں بیان کر سکتا۔ عام راہ چلتے ہوئے کسی بھی راہگیر سے آپ پوچھ لیں تو یہ راہگیر کون ہے، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں۔ ہم سب ایک راستے پر چل رہے ہیں، زندگی شروع ہے ہماری، اور موت ہماری آخری منزل ہے، یعنی موت کے وقت ہم یہ جسم چھوڑ کے ملک راہی عدم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ میں نے ابتدائی طور پہ سامعین کرام یہ آپ کو بات کہی، تو دیکھیں ہم ایک یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے اصلاح کا طالب ہے، ہمیں ذہنی اصلاحات کی ضرورت ہے، نفسانی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، قرآن کون ہے۔ اس میں دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، پھر قرآن اور پھر رسالت کی بات بیان کی گئی ہے، اور پھر آخرت کی بات ہے۔ نذیر، تبارک الذی، اللہ تعالیٰ ہے، توحید ہے اس میں، الفرقان قرآن مراد ہے، عبد سے مراد رسول کی ذات ہے، رسالت ہے، نذیر سے مراد وہ عالم آخرت جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں یعنی چند آیات بعد یہ مضمون آئے گا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو یہ بہت ہی، یہ جو پہلی آیت ہے سامنے کر، اس میں بہت سارا مضمون ہے، پناہ ہے۔ بہرحال یہ میں نے ایک تمہیدی مضمون بیان کر دیا سامعین کرام، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور قرآن کو محض ترجمہ تفسیر کے لیے اس کا مطالعہ نہ کیجیے کہ ہم اس کی تلاوت سیکھ لیں یا ترجمہ سیکھ لیں یا اس کا معلومات ہو جائے، نہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ دوائی ہے، یہ علاج ہے، ہمارے امراض کا علاج ہے۔ اچھا شروع کرتے ہیں سامعین کرام، پہلا جو جملہ ہے اس کا تبارک۔ تبارک مطلب یعنی جو لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں بہت برکت والی ہے۔ اب برکت والی میں کتنے مضامین پنہا ہیں،
یعنی عام طور پہ میں آپ کو کہوں، یعنی ایک چیز میں برکت، بڑھوتری اور اونچائی والی چیز اور وسیع فراخ. تو دیکھیں ہم شرک کے اندھیروں میں رہ رہے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آیت نمبر 3 میں ہے نا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. تو ہم لوگ عملاً سامعین اکرام شرک کے اندھیروں میں ہیں. ظاہر پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے. پھر ظاہری سے ہم نے اپنے مفادات وابستہ کر رکھے ہیں. ظاہر ہی کو اصل سمجھ کے اور ظاہر ہی کو سمیٹنے کی فکر میں ہے، اور ایسی ہستیوں پر ہم نے اعتماد اور بھروسہ کر لیا ہے جن کے پاس حقیقت میں کوئی اختیاری نہیں ہے. دیکھیں ساری طاقت ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کائنات کی واحد جو وجود ہے، حقیقی وجود اس کائنات میں، اس کائنات سے آگے میں اور کیا کہوں، وہ تو پھر یعنی پھر آگے چلی جاتی ہے نا بات. لیکن سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی کون ہے؟ اللہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. پھر اس کے ذرائع جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہو مقالید السماوات والارض، سارے خزانے جو ہیں اس کے پاس ہیں، اور ساری خیر کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب طاقتوں کا منبع جو ہے وہ اللہ ذات باری تعالیٰ ہے. سامعین کرام، پھر یہ نہیں کہ وہ یعنی ہر چیز پر قادر ہے، صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ دینے والا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ سخی داتا ہے. اس کے پاس ہر کچھ ہے، ہر خیر اس کے پاس ہے. اب دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو ہے وہ فطرتی طور پہ لالچی ہے. آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی لالچی ہوں، آپ بھی لالچی ہیں یقیناً. میں اپنے آپ کو لالچی کہہ رہا ہوں. اب میں آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ایک لالچ ہے، مجھے ایک بہت بڑی لالچ ہے اور میں حریص ہوں. یہ معلوم ہے نا آپ کہ میں لالچ میں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، لیکن اللہ سے تو ہوں. اللہ تعالیٰ میرا خالق و مالک ہے اور میں تو اسی سے مانگتا ہوں. آپ سے تو کسی چیز کا میں طلبگار نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے. لیکن اب انسان لالچی ہے اور لالچ ہی کی وجہ سے یعنی اب اس نے جو ہے غور و فکر سے یہ کام نہیں لیتا اور اپنے حقیقی مالک کو یہ بھول چکا ہے عملی طور پہ، اور جو فائدہ دینے والی ذات ہے اس سے اس نے صرف نظر کر لیا ہے. لیکن معلوم تو ہو رہا ہے سامنے کرام، اس کی قدرت و طاقت تو ہمارے سامنے ہے. یہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں سامنے کرام. یہ ابھی مضمون آ رہا ہے خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، انشاءاللہ اس میں اس وقت بھی بات کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ابھی بھی ساری طاقت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. مٹی سے ہمیں وہ بنا رہا ہے. ہم مٹی ہیں، مٹی کھا رہے ہیں اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے. مٹی سے بنے ہم یہ نطفہ جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ تو مٹی سے ہم یہ پودے وغیرہ، یہ گوشت وغیرہ، یہ سب کس سے بن رہا ہے؟ یہ جانور کس سے بن رہے ہیں؟ مٹی سے بن رہے ہیں. وہی ہم کھاتے ہیں اور وہی جو ہے اس سے خون بنتا ہے اور خون سے پھر آپ دیکھیں باہر. تو دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عقل نہ دی ہوتی تو پھر قرآن کی اور ہدایت کی اس کو ضرورت نہ ہوتی. یہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کے پاس عقل نہیں، یہ مجبور ہیں
اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہیں، مجبور ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا نہیں کیا ہے، ہمارا ایک مقصد تو ہے لیکن اس پہ ہمیں مجبور اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہدایت کے معاملے میں ہمیں اختیار مند بنایا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام۔ تو اب میں جو بات کر رہا ہوں، میں ٹائم ذرا کم ہے تو اس نقطے کو آپ سمجھیں۔ تبارک پہ میں بات کر رہا ہوں کہ بہت بابرکت ہے۔ اب ساری خیر کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسی چیز جس میں حقیقت میں اس میں اپنا ذاتی فائدہ پہنچانے کا وصف ہو، آپ مجھے بتا دیں۔ یہ تو اگر کسی چیز میں کوئی وصف ہے یا صفت ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، مثال کے طور پہ آگ میں جلانے کی وہ قوت ہے، تو یہ قوت اس کو کس نے دی ہے؟ یا اب سونا چاندی ہے مثال کے طور پہ، جس کے اکثر لوگ طالب ہیں، دولت کو سمیٹنے کے طالب ہیں اور اس پہ سارا دین و ایمان جو ہے وہ فروخت کر دیا ہے، تو یہ قوت جو ہے یہ سونے کو اہمیت کس نے دی ہے؟ اس میں یعنی جو کچھ بھی صفت ہے تو یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ جو مال و دولت ہے اس میں حقیقی اپنے طور پہ تو کوئی صفت نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں ساری قوتوں کا مالک جو ہے، اسی طرح آپ اگر کسی چیز سے توقع لگا لیتے ہیں، کسی کرسی سے، عہدے سے، یا آپ اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کارخانے سے توقع لگا لیتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا بھروسہ محض اپنے ظاہر پہ ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے سامعین کرام۔ حقیقت میں ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے، دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، اِن یمسسک اللہ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کما قال۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا، فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ کوئی اس سے روک نہیں سکتا اس فائدے سے۔ تو بہرحال ساری طاقتوں کا مالک تو ایک ہی ہے، تبارک، بہت بابرکت ہے۔ اب دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ ہی کی سنو، اللہ پہ یقین کر لو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ ہی کو مانو، اللہ پہ اعتماد رکھو، اس پہ بھروسہ رکھو، وہ بڑی خیر کا مالک ہے، وہ بڑی خیر کا مالک ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو دوں۔ مثال ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہو، لیکن مثال کے طور پہ ایک دکان ہے، اور اس میں ایک دکان میں یہ صفت رکھ دی گئی ہے، اس میں برکت ڈال دی گئی ہے، برکت کی میں بات کر رہا ہوں، برکت ڈال دی گئی ہے اور وہ لوگوں کو معلوم بھی ہو رہی ہے۔ برکت یہ ڈال دی گئی ہے کہ اس دکان سے آپ 5 سال میں اگر 5 لاکھ کا آپ نے سرمایہ لگایا تو وہ 1 مہینے میں آپ کو واپس آ جائے گا، اور وہ اصل زر تو ہوگا لیکن منافع آپ کو 1 مہینے میں 5 لاکھ کا آ جائے گا، جبکہ ساتھ والی دکان میں یہ برکت نہیں ہے۔ اور اس دکان کو، یہ میں مثال پیش کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اچھا، اب وہ برکت ثابت ہو گئی، اس دکان کی وہ برکت ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیں وہ دکان کی اس لائن میں جو دکانیں ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے مثال کے طور پہ کرائے کی 10,000 ہے کہ 10,000 پہ کرایہ وہ دکانیں مل رہی ہیں، لیکن اس برکت کا لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور وہ اس پہ برائے کرائے کا وہ لگ جائے بورڈ اور وہ برکت ثابت ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے ماہوار کتنا
آپ یقین کر سکتے ہیں کتنا کرایہ آئے گا اس کا؟ 10,000 ساتھ والی دکان کا ہے، لیکن ایک دکان میں برکت ثابت ہو گئی ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ 5 لاکھ ماہوار وہ بچت دیتی ہے، تو میرے خیال سے اس کا مثال کے طور پہ اگر کوئی کرائے پہ لینا چاہے تو آسانی سے 5 لاکھ روپے نہیں 1 لاکھ پہ، 10,000 ہے کرایہ، 1 لاکھ پہ وہ کرائے پہ آسانی سے چلی جائے گی، وہی چھوٹی سی دکان ہے، لیکن برکت اس کی ثابت ہو گئی۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ 5 لاکھ مجھے فائدہ دے گی، 4 لاکھ تو پھر بھی بچ جائیں گے، 4 لاکھ 5 لاکھ فائدہ دے رہی ہے، 1 لاکھ کرائے میں دے دو، 4 لاکھ تو پھر بھی بچ گئے۔ تو اب دیکھیں 5 لاکھ اس کا کرایہ مقرر ہو گیا، نہیں 1 لاکھ کرایہ مقرر ہو گیا، 5 لاکھ وہ منافع دے رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنا ہجوم ہوگا، وہ بورڈ لگے گا اس پہ کرایے کا 1 لاکھ، ساتھ والی دکان کا ہے 10,000۔ آپ مجھے بتائیں، سوچیں تھوڑا سا، یہی عقل جو آپ کے پاس ہے اسی سے آپ سوچیں کہ اس پہ ایک ہجوم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے میں نے مثال دی ہے آپ کو، تبارکل بہت بابرکت ہے وہ ذات، اس بابرکت ذات سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیں تو کام جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ بہرحال سامعین کرام، یہاں گفتگو کا اختتام کر کے میں یعنی آج ہم یہ ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے اسی کا آپ تلاوت دہرا دیں، پھر ترجمہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ Blessed is he who sent down the criterion upon his servant to be a warning to humanity. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔